کسی نے سوال کیا کہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہمیں تکلیف کیوں دیتا ہے، ہمیں آزمائش کیوں دیتا ہے؟ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو پھر وہ ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا، وہ انتظار کیوں کرواتا ہے؟ تو سنیں، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں آزمائش کیوں دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے تو وہ انتظار کیوں کرواتا ہے، بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا؟ ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سی آزمائش نہیں بھی آتی تو ہم اللہ سے کیسے جڑ پاتے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو ہم اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے؟ اللہ پاک ہمیں مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں، کبھی لے کر تو کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جنہیں وہ اپنے قرب سے نوازنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی تو ہے نا کہ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو ہمارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار ہم اس کی جانب لوٹ جائیں تو آسمان کی اونچائیوں جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جائے نا، تو وہ بس ایک آنسو کے قطرے سے مان جاتا ہے، سب بلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اور بھئی آپ خود کو بھی تو دیکھیں، یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملے، مگر کوئی خود کو مخلص نہیں بنانا چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسے ہو جائے۔ لیکن اگر کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو تم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بیچتا ہو، تو تم خود ویسے انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رشک کر سکے خود پر کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو، وہ امید تم خود بن کر دیکھو۔ کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کو خوشی دے کر خوشی ملتی ہے، اور یہ جو دکھ ہے نا، یہ ہمیں تنہا کرتے ہیں، اور تنہائی جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوڑ جانے سے گھبرایا نہ کرو، دعاؤں کے قبول نہ ہونے سے گھبرایا نہ کرو۔ جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل خود ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو دن بھر روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ کو اپنی کہانی سناتے وقت خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ غلط لوگوں میں بہت وقت ضائع کیا، محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا، تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں، بات سکون پر آ رکی ہے اگر، تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں، تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں، وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں، وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں، اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے، جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ اللہ پاک تمہاری کمزوریوں اور تمہارے عیبوں سے خوب واقف ہے، مگر وہ پھر بھی پردہ رکھے ہوئے ہے، کسی پر عیاں نہیں کرتا۔ اگر وہ بھی تمہیں تمہاری غلطیوں اور عیبوں کو دیکھ کر ثواب اور گناہ کا فیصلہ کرنے لگے تو جہنم میں جگہ کم پڑ جائے، مگر وہ معاف کر دیتا ہے،
ایک بار دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں کسی انسان کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیوں ایک دوسرے کے عیب تلاشتے رہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی دل آزاری کرتے ہو؟ کیوں کسی کی ذرا سی بری بات دیکھ کر اسے اپنے حساب سے جج کرنے لگتے ہو؟ یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا۔ اتنا چپ کیوں رہتا ہے؟ یہ اتنا بولتا کیوں ہے؟ پلیز ان سب باتوں کو چھوڑ کر انسانوں کے دل پڑھنا سیکھو۔ کوئی کیسے زندگی جی رہا ہے آپ کو نہیں معلوم، اور آپ کی ذرا سی تسلی یا ایک تکلیف دہ جملے کسی کو جینے کی ایک نئی امید یا اور زیادہ اذیت دے سکتا ہے۔ اور اگر آج آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے، کسی کا بھلا سوچو گے، تو کل کو آپ کے لیے اچھا سوچنے والوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے، کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے جو ابھی سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہم کیا مانگنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انتظار کیوں کرواتا ہے؟ تو یہ وجہ ہے، ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے، اور اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں دوں گا، تم اکیلے نہیں ہو میں قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ صرف اس دنیا سے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کی بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ کہ آپ کسی کی سوچ نہیں بدل سکتے۔ کوئی بھی انسان جس نے ماضی میں آپ کے ساتھ برا سلوک کیا یا آپ کو تکلیف دی ہو، آپ اس انسان کو اپنا غم نہیں سمجھا سکتے، آپ اسے اپنے سائد کی کہانی پڑھ کے نہیں سنا سکتے۔ اس سے صرف آپ کی تذلیل ہوگی، صرف آپ کے جذبات کی بے قدری ہوگی، کیونکہ وہ تو کرنے والے تھے، وہ تو دکھ دینے والے تھے، بھگتنے والے تو آپ تھے، اور دکھ دینے والے بھلا کیسے تکلیف سمجھیں گے؟ دکھ دینے والے کبھی اس نقصان کو نہیں سمجھ سکتے جو آپ کے دل پر گزرا ہے یا جو تکلیف آپ نے برداشت کی ہے ان کے غلط رویے کی وجہ سے۔ اور سچ کہوں تو انہیں فرق بھی نہیں پڑتا، ایسے لوگوں کے لیے صرف اپنا آپ اہم ہوتا ہے۔ انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ کیسے ان کے الفاظ نے آپ کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جن کے لیے آپ کا دکھ ایک مذاق ہے۔ اور ہم انسانوں کو نا اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے، ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔
دن گزرتے ہوئے وقت کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر درد گزرتے ہوئے لگتا ہے جیسے وقت گزر ہی نہیں رہا، کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، مگر صبر کرتے کرتے اللہ صبر کرنا سکھا ہی دیتا ہے۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رو نہیں سکتے، ہم اداس نہیں ہو سکتے، ہم پریشان نہیں ہو سکتے، نہیں، صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے ہوئے دن بھی گزر جاتے ہیں اور درد بھی۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے، دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ تم نے دعا مانگی، تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی نہ، اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اس لیے ہے کیونکہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، اللہ کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے بار بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اچھا لگتا ہے۔ اس لیے میں کتنا ہی طاقتور بن جاؤں، لیکن ہر شام کو زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میں اس کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن وہ میرا مہربان اللہ مجھے نئی صبح دے کر پھر مہلت دے دیتا ہے۔ شاید میرا بندہ توبہ کر لے اور میں اس کو بخش دوں۔